الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ تاجدار کون و مکان، سرور دو عالم، ارواحنا فدا حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جس انداز سے میں آپ حضرات کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ اور نہیں کوئی ایسا بھی فریادی آقا، نہیں کوئی ایسا بھی فریادی آقا، خبر جس کی تم نے نہ لی غوث اعظم۔ اور نہ مانگوں میں تجھ سے تو پھر کس سے مانگوں، نہ مانگوں میں تجھ سے تو پھر کس سے مانگوں، کہیں اور بھی ہے گلی غوث اعظم۔ اور جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم۔ اور قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم۔ اور فدا تم پہ ہو جائے نوری مضطر، فدا تم پہ ہو جائے نوری مضطر، یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دنیا میں بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے، تقریباً 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، اور ان میں سے ہر نبی نے ہمارے نبی کی تعریف کی ہے، ہمارے نبی کا چرچا کیا ہے، ہمارے نبی کا ذکر کیا ہے، ہمارے نبی کی بشارت دی ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ نوح علیہ السلام آنے والے ہیں، کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام آنے والے ہیں، کسی نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہا کہ موسیٰ آنے والے ہیں، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہا کہ عیسیٰ آنے والے ہیں، مگر سب نبیوں نے یہ ضرور کہا کہ محمد عربی آنے والے ہیں، سید الانبیاء آنے والے ہیں، مختار کائنات آنے والے ہیں، رب کا نائب آنے والا ہے، وجہ تخلیق کائنات آنے والا ہے۔ تو غرض کہ ہر نبی نے ہمارے نبی کی تعریف کی، ہمارے نبی کی بشارت دی، تو نبیوں کے سردار کی بشارت نبیوں نے دی۔ اور ہر سنی یہ جانتا ہے کہ ولیوں کا بھی ایک سردار ہے، ولایت کا تاجدار ہے، پیروں کا پیر ہے، رب کا پیارا ہے، رب کے محبوب کا بھی پیارا ہے، جسے دنیا محبوب سبحانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ غوث اعظم کی ولایت کا ڈنکا آپ کی پیدائش سے پہلے ہی بج رہا تھا۔ تو نبیوں کے سردار کی بشارت نبیوں نے جس طرح سے دی ہے، اسی طرح بہت سے ولیوں نے غوث اعظم کی ولایت کی بھی بشارت دی ہے۔ غوث اعظم سے پہلے ہی آپ کی ولایت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ حضرت شیخ ابو بکر بطائحی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا فرمان ہے کہ جو شخص مسلسل 40 بدھ تک میری قبر کی زیارت کرے گا وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا، اور جو شخص میرے روضے میں داخل ہو گیا اسے آگ جلا نہیں سکتی ہے۔ اور آج بھی آپ کی یہ کرامت ہے کہ آپ کی قبر کے پاس گوشت اور مچھلی نہ بھون سکتی ہے نہ پک سکتی ہے۔ اور انہوں نے برسوں پہلے یہ بات کہی تھی کہ عراق میں 8 اولیاء کرام ہوں گے، جن کے نام یہ ہیں: حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ،
حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ 8 اولیاء کرام ہوں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور یہ عبد القادر جیلانی کون ہیں؟ فرمایا یہ ایک عجمی سید ہیں جو جیلان میں پیدا ہوں گے، بغداد ان کا مسکن ہوگا، اور ولایت کے ایسے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے کہ منبر نبوت پر کھڑے ہو کر ایک دن یہ اعلان کریں گے قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حضرت اویس قرنی کے پاس جانے کی وصیت فرمائی، اور فرمایا کہ جب اویس قرنی سے ملاقات ہو تو انہیں میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ اویس قرنی میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرو۔ جب یہ حضرت اویس قرنی کے پاس پہنچے اور انہیں سرکار کا فرمان سنایا تو حضرت اویس قرنی سجدے میں گر پڑے، اور سجدے میں جا کر کے امت محمدیہ کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ ندا آتی ہے اویس قرنی اپنا سر اٹھائیے، میں نے تمہاری شفاعت سے اپنے محبوب کی آدھی امت کو بخش دیا ہے، اور آدھی امت کو اپنے محبوب ولی غوث اعظم کی شفاعت سے بخش دوں گا۔ حضرت اویس قرنی عرض کرتے ہیں اے پروردگار، تیرا وہ محبوب بندہ غوث اعظم کون ہے؟ کہاں ہے؟ میں اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ندا آتی ہے کہ وہ تمہارے بعد پیدا ہوں گے، اور قیامت تک اہل زمین کے لیے وہ حجت ہوں گے، تمام اولیاء کی گردنوں پر ان کا قدم ہوگا، اور جو اسے قبول کرے گا میں بھی اسے قبول کروں گا۔ حضرت اویس قرنی عرض کرتے ہیں اے پروردگار تب تو میں بھی اسے قبول کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اچانک آپ پر رقت طاری ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ میری گردن پر ان کا قدم بغیر کسی انکار کے ہے۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ نے ایسا کیوں کہا؟ فرمایا کہ حالت کشف میں مجھے معلوم ہوا کہ 5ویں صدی ہجری میں اولاد رسول میں سے ایک ولی جلوہ گر ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، اور وہ اللہ کے حکم سے یہ کہے گا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم تو ان کے زمانے میں ہوں گے نہیں، تو پھر ہماری گردن پر ان کا قدم کیوں ہوگا؟ جب یہ خیال آیا میرے ذہن میں نے رب کو دیکھا، رب کو جلال آ گیا، رب کو غضب میں دیکھا، تو میں نے گردن جھکائی اور کہا اے میری گردن پر ان کا قدم بغیر کسی انکار کے ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ جس وقت سرکار غوث اعظم نے بغداد کی سرزمین سے یہ اعلان فرمایا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو سلطان الہند سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں بل علی رأسی وعینی، کہ اے غوث اعظم آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں ہے بلکہ میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے۔ مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں تیرا حل ہے تیرا حرم غوث اعظم، عرب تیرا عجم غوث اعظم، یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بغداد میں ایک بزرگ تھے حضرت محمد کاکیس رحمۃ اللہ علیہ، جو اکثر محفلوں میں وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، اور اس وقت غوث اعظم کی جوانی کا عالم تھا، مدرسہ نظامیہ میں اس وقت آپ طالب علم تھے۔ ایک دن غوث اعظم بھی تقریر سننے کے لیے تشریف لے گئے، اور جیسے ہی مجلس میں بیٹھے اور حضرت محمد کاکیس رحمۃ اللہ علیہ نے جب غوث اعظم کو دیکھا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا اے لوگوں اس نوجوان کو مجلس سے باہر نکال دو۔ لوگوں نے حکم پاتے ہی غوث اعظم کو مجلس سے باہر کر دیا، مگر غوث اعظم ناراض نہیں ہوئے، واپس مجلس میں آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے دوبارہ حکم دیا کہ اے لوگوں اس نوجوان کو مجلس سے باہر نکال دو۔ لوگ بھی حیرت سے دیکھنے لگے کہ بڑا عجیب لڑکا ہے، بار بار نکالا جاتا ہے واپس چلا آتا ہے۔
غوث اعظم تیسری بار مجلس میں تشریف لائے. انہوں نے لوگوں سے کہا اے لوگوں اس نوجوان کو میرے پاس لاؤ. لوگ غوث اعظم کو آپ کے پاس لے کر کے گئے تو کھڑے ہو کر کے انہوں نے غوث اعظم کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا اے لوگوں میں نے اس نوجوان کو 2 مرتبہ اس لیے باہر نکالا تاکہ تم انہیں پہچان لو, انہیں اچھی طرح سے دیکھ لو کہ یہ کون ہے. اے اہل بغداد تم اس ولی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اس لیے کہ یہ وہ ہیں جو میرے بعد قطب الاقطاب ہونے والے ہیں, جو ولایت کی منزل سے سرفراز ہونے والے ہیں. پھر اس کے بعد اپنا عصا اپنی تسبیح اور مصلی عطا فرمایا اور کہا کہ بیٹا عبد القادر ابھی تو تمہارا بچپن ہے, ہمارا بڑھاپا ہے, اور میری آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ تم قطبیت کی منزل پر سرفراز ہونے کے بعد یہ اعلان کرو گے کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے, اور پوری روئے زمین کے اولیاء اپنی گردن جھکا کر عرض کریں گے کہ آپ کا قدم ہماری گردن پر بھی ہے, ہماری آنکھوں پر بھی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح نبیوں کے سردار کی بشارت نبیوں نے دی ہے, بالکل اسی طرح ولیوں کے سردار کی بشارت بھی بہت سے ولیوں نے دی ہے. غوث اعظم درمیان اولیاء, چوں محمد درمیان انبیاء, غوث اعظم کا مقام اولیاء کے درمیان ایسا ہی ہے جیسا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انبیاء کے درمیان ہے. یہ تو آپ کی ولایت سے پہلے کی بات ہوئی, اور جب آپ کی ولادت ہوتی ہے اسی وقت سے آپ کی کرامات کا ظہور شروع ہو جاتا ہے. شیر خواری کے عالم میں آپ پورا سال برابر دودھ پیتے, مگر جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ دن میں دودھ نہیں پیتے بلکہ شام کے وقت افطار کے وقت روتے تاکہ آپ کی والدہ آپ کو دودھ پلائیں. جب آپ پڑھنے کے قابل ہو گئے تو مدرسے کے اندر قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا. استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو غوث اعظم نے بسم اللہ کے ساتھ مکمل 18 پارے زبانی سنا ڈالے. استاد بھی حیرت میں آ گئے کہ کہا بیٹا تم نے یہ کہاں سے سیکھا, کب پڑھا؟ فرمایا میری والدہ 18 پاروں کی حافظہ ہے. جب میں ماں کے پیٹ میں تھا, شکم مادر میں تھا, تو میری والدہ اکثر ان کا ورد کیا کرتی تھی, تو یہ پارے مجھے سنتے سنتے یاد ہو گئے. تو میرے ساتھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ماں حافظہ ہو, ماں عالمہ ہو, تعلیم یافتہ ہو, ذکر و اذکار کرنے والی ہو, درود و سلام پڑھنے والی ہو, تو اس کا اثر بچوں پر ضرور ہوتا ہے. غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ہر طرح کے لوگ آیا کرتے تھے. بڑے بڑے لوگ آتے تھے, مالدار لوگ بھی آتے تھے, غریب بھی آتے تھے, اور غوث اعظم خود بڑا قیمتی لباس پہنتے تھے, عمدہ کپڑے پہنا کرتے تھے, عمدہ کھانا کھایا کرتے تھے, اور جو اس انداز سے رہتا ہو تو اس پر چوروں کی نگاہ بھی ہوا کرتی ہے. مثال کے طور پر ایک جوہری تھا, موتیوں کا کاروبار کرتا تھا. اس نے لوگوں کو اپنے موتی دکھانے شروع کیے اور ایک موتی نکال کر کے کہا کہ یہ موتی شب افروز ہے, یہ موتی رات میں چمکتا ہے, اور آج روئے زمین پر سب سے نایاب اور قیمتی موتیوں میں سے ایک قیمتی موتی میرے پاس میں ہے. پھر جب وہ جانے لگا, سامان سمیٹا, تو اس محفل میں ایک چور تھا. اس کے دل میں لالچ پیدا ہوئی, اس نے سوچا چلو کسی بہانے سے, کسی طریقے سے یہ موتی حاصل کر لیتے ہیں. وہ اس جوہری کے پاس گیا اور کہا کہ جناب کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا میں ممبئی جا رہا ہوں. کہا عجیب اتفاق ہے, میں بھی ممبئی جا رہا ہوں, چلو ساتھ میں چلتے ہیں. جوہری بڑا چالاک تھا, وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی میرا ہمسفر نہیں ہے بلکہ یہ چور ہے, اس کے دل میں لالچ آ گئی ہے اور یہ کسی طرح سے میرا موتی حاصل کرنا چاہتا ہے, مگر تھا چالاک. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں. اب راستہ کافی طویل تھا. جب رات ہوئی تو چور نے اپنا قمیص اتار کر ایک طرف ٹانگ دیا, اور جوہری نے بھی اپنا قمیص اتارا اور ٹانگا, مگر چپکے سے اپنی موتی کی ڈبیا نکال کر اس چور کی جیب میں ڈال دی اور بے فکر ہو کر سو گیا. رات کو چور اٹھا, اس نے پورا سامان تلاش کیا, ان کا کپڑا تلاش کیا, مگر موتی کہیں نظر نہیں آیا. صبح اٹھے, بیدار ہوئے تو جوہری نے چپکے سے نظر بچا کے وہ موتی اپنے جیب میں ڈال لیا. دسترخوان پہ ناشتے کے وقت حاضر ہوئے تو اس نے باتوں ہی باتوں میں پوچھا جناب وہ آپ کا موتی نظر نہیں آیا, اس کی چمک نظر نہیں آئی؟ کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں, وہ تو میرے پاس ہی تھا, جیب سے نکال کر کے سامنے رکھ دیا. وہ چور بھی بڑا پریشان ہوا کہ اگر اس کے پاس موتی تھا تو مجھے ملا کیوں نہیں؟ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں, آج دیکھتے ہیں. رات کو پھر سے اس نے چپکے سے جوہری نے موتی اس کی جیب میں ڈال دیا اور بے فکر ہو کر سو گیا. رات میں پوری رات وہ چور تلاش کرتا رہا مگر موتی نہیں ملا. صبح اٹھے تو اس نے چپکے سے واپس وہ موتی اپنی جیب میں ڈال لیا. ناشتے کے وقت جب حاضر ہوئے تو اس نے پھر باتوں ہی باتوں میں پوچھا کہ جناب وہ آج بھی آپ کا موتی نظر نہیں آیا؟
کہا کہ نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ تو ہے ہی میرے پاس میں، میری جیب میں رکھا ہوا تھا، نکال کے پھر سامنے رکھ دیا۔ اس چور نے کہا اب ہو نہ ہو کسی بھی طریقے سے آج تو مجھے لینا ہی ہے، یہ موتی مجھے حاصل کرنا ہی ہے۔ جب رات ہوئی تو اس نے پھر سے وہ موتی چپکے سے اس کی جیب میں ڈال دیا اور سو گیا۔ اب وہ رات بھر ایک ایک چیز کو، ہر ایک سامان کو تلاش کرتا رہا، جیب اس کی تلاش کرتا رہا، مگر موتی کہیں نظر نہیں آیا۔ صبح کے وقت جب بیدار ہوئے اس نے چپکے سے واپس وہ موتی اپنی جیب میں ڈالا۔ دسترخوان پہ آئے تو پوچھا کہ جناب آج بھی وہ موتی نظر نہیں آیا آپ کا؟ آپ تو کہتے تھے کہ موتی شب افروز ہے، یہ رات میں چمکتا ہے، مگر اس موتی کی چمک تو نظر نہیں آئی۔ کہا کہ جناب آپ مجھے اب اتنا بتائیں، میں آپ کو سچ بات بتاتا ہوں کہ میں کوئی آپ کا ہم سفر نہیں ہوں، میں ایک چور ہوں جو آپ کے موتی کو دیکھ کر میرے دل میں لالچ پیدا ہوئی، میں چاہتا تھا کسی بھی طریقے سے آپ کا یہ موتی حاصل کر لوں۔ اب آپ مجھے اتنا بتائیں، میں نے سچ بات بتا دی ہے، اب آپ اتنا بتاؤ کہ آخر آپ موتی رکھتے کہاں تھے؟ اس نے کہا جناب آپ نے پورا سامان تلاش کر لیا، سب کچھ تلاش کر لیا، مگر اپنی جیب تلاش کرنا تو بھول گئے، میں آپ کی جیب میں ہی وہ موتی رکھا کرتا تھا۔ تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان پر چوروں کی نگاہیں ہوا کرتی ہیں، اور غوث اعظم بھی چونکہ جاہ و جلال میں رہا کرتے تھے، ایک چور کی نظر ان پہ پڑ گئی۔ اس نے سوچا کہ اتنی جاہ و جلال سے رہتے ہیں، اتنے عمدہ لباس پہنتے ہیں، اتنے عمدہ کھانے کھایا کرتے ہیں، تو ضرور بڑے پیسے والے ہوں گے، بڑے مالدار ہوں گے، چلو کسی دن ان کے گھر میں جا کر کے پورا سامان اڑا لیتے ہیں، اپنی مراد پوری کر لیتے ہیں۔ مگر اسے پتہ نہیں تھا کہ ایک پیر کامل کا گھر ہے، اللہ کے محبوب کا گھر ہے، یہ وقت کے کتب اور پیر کامل کا گھر ہے۔ بہرکیف وہ گھر میں داخل ہوا، گھر میں داخل ہونے کے بعد ہر کونے کو تلاش کیا، سب کچھ دیکھا، مگر کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ اچانک آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، کہیں بھی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تھک کر کے پریشان ہو کر کے گھر میں بیٹھ گیا۔ چونکہ قسمت اس کی چمکنے والی تھی، اس چور کی بھی تقدیر بڑی روشن تھی، بڑی اجاگر تھی، آیا تھا چوری کرنے مگر قسمت بدلنے والی تھی۔ اتفاق سے اسی وقت حضرت خضر علیہ السلام غوث اعظم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور عرض کیا ہے غوث اعظم آج فلاں شہر کے ایک ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، اب آپ حکم دیں تاکہ کسی کو وہاں کا ابدال مقرر کر دیا جائے۔ اور غوث اعظم کا یہ فرمان ہے کہ کوئی شخص اگر ہماری چوکھٹ پر کوئی امید لے کر کے آتا ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نا امید لوٹ جائے۔ تو غوث اعظم نے حضرت خضر سے فرمایا کہ جاؤ ہمارے گھر میں ایک شکستہ دل پریشان شخص پڑا ہے، اسے لے کر آؤ تاکہ اسے بلند مرتبے پر فائز کر کے اس کی امید پوری کر دی جائے تاکہ وہ خالی ہاتھ نہ لوٹنے پائے۔ اس چور کو جب حاضر کیا گیا تو غوث اعظم نے اپنی نگاہ عنایت اس پر ڈالی۔ آیا تھا تو چوری کرنے، مگر غوث اعظم کی نگاہ نے اسے ولی بنا دیا، ابدال بنا دیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ غوث اعظم کو یہ مقام ملا کیسے؟ اتنا بلند رتبہ آخر غوث اعظم نے کیسے حاصل کیا؟ کیا عبادت و ریاضت کر کے انہیں مقام ملا، یا پھر علم حاصل کر کے یہ مقام ملا، یا چلے میں جا کر کے یہ مقام ملا ہے، یا رات بھر ذکر الہی کرنے سے یہ مقام ملا ہے؟ اتنا بلند مرتبہ کہ بچپن میں ہی ڈاکوؤں کو اپنا مرید کر لیتے ہیں، ماں کے پیٹ سے 18 پارے حفظ کر کے پیدا ہوتے ہیں، 12 سال کی ڈوبی ہوئی بارات کو دریا سے باہر نکال دیتے ہیں، چوروں کو ابدال بنا دیتے ہیں، جنوں سے بھی توبہ کروا دیتے ہیں، تو آخر غوث اعظم کو یہ مقام ملا کیسے؟ اتنا بلند رتبہ غوث اعظم نے کیسے حاصل کیا؟ تو میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں۔ بہلول دانا کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بہت مشہور مجذوبوں میں سے ہیں۔ دریائے دجلہ کے کنارے اکثر یہ گھومتے رہتے تھے، اور مجذوبوں کی حالت بالکل مختلف ہوا کرتی ہے، ان کے رنگ ڈھنگ الگ ہوتے ہیں، دیکھنے میں تو بڑے بیوقوف لگتے ہیں مگر حقیقت میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ خدا کا خوف جس کے دل میں جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا بڑا مجذوب ہوا کرتا ہے، اور وہ دل میں خدا کا خوف رکھ کر کے خدا تک پہنچ جایا کرتے ہیں۔ تو ان کی حالت بڑی مختلف ہوا کرتی ہے، کبھی کھانے کو کچھ میسر آیا تو ٹھیک، ورنہ فاقوں میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ کپڑے کبھی پہننے کو میسر آتے ہیں، کبھی صرف ستر پوشی ہوا کرتی ہے، تو انہیں دنیا کا کوئی خیال نہیں ہوتا، ظاہر سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، یا دنیا سے بیگانہ ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ اکثر دریائے دجلہ کے کنارے گھومتے تھے، اور جب لوگ ان سے ملتے تو جو بات ان کی زبان سے نکلتی وہ پوری ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ اسی طرح یہ دریائے دجلہ کے کنارے گھوم رہے تھے،
تو خلیفہ ہارون رشید نے اپنے محل کے چھت سے ٹہلتے ہوئے انہیں دیکھا تو اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اسے میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ اب چونکہ شاہی حکم تھا، بادشاہ کا حکم تھا، اوپر سے خادموں نے ڈولی نیچے پھینکی اور نیچے والوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے بہلول دانا کو ڈولی میں پکڑ کر بٹھا دیا، اوپر کے لوگوں نے انہیں کھینچ لیا۔ 2 لمحے بھی نہیں لگے، بہلول بادشاہ کے سامنے حاضر تھے۔ اب بادشاہ نے پوچھا کہ بہلول ایک بات تو بتاؤ۔ کہا پوچھو۔ کہا آپ خدا تک کیسے پہنچے، رب تک کیسے پہنچے؟ تو بہلول نے مسکرا کر کے جواب دیا کہ جیسے آپ تک پہنچا۔ بادشاہ کا تو یہ خیال تھا کہ ابھی کوئی باریک فلسفہ بتائے گا، کوئی حکمت بتائے گا، کوئی وظیفہ یا عمل بتائے گا، مگر انہوں نے کہا کہ جیسے آپ تک پہنچا۔ بادشاہ نے کہا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ بہلول نے کہا کہ بات تو بڑی سادی سی ہے، تمہاری عقل میں نہ آئے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا حضرت آپ سمجھا دیجئے۔ بہلول نے کہا کہ اگر میں خود آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تو پہلے دیوان میں جا کر کے درخواست لکھتا، درخواست جمع کرتا، وہ درخواست جمع ہونے کے بعد کئی دنوں کے بعد آپ تک پہنچتی، پھر آپ وقت نکال کر کے اس درخواست کو پڑھتے اور پھر مجھے ملاقات کا وقت دے دیتے، 4 مہینے 6 مہینے سال بھر بعد کا، اور پھر اس وقت پر میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتا، اور پھر اچانک آپ کے کوئی شاہی مہمان آتے یا کوئی حادثہ ہو جاتا، ملاقات پھر ملتوی ہو جاتی، آگے بڑھ جاتی، اور پھر بھی آپ کی مرضی ملاقات ہوتی یا نہیں ہوتی۔ تو اگر میں کوشش کرتا، میں چاہتا تو مجھے سال بھر لگ جاتے، مہینوں گزر جاتے، لیکن جب آپ نے چاہا ہے تو 2 لمحے بھی نہیں لگے۔ کہا کہ اگر بندہ چاہے تو کروڑوں سال عبادت میں گزار دے، مگر رب کے قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن اگر رب چاہ لے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگتی، 2 لمحے بھی نہیں لگتے۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ تو غوث اعظم کو یہ مقام قطبیت اور مقام غوثیت ایسے ہی نہیں ملا، عبادت و ریاضت کرنے سے نہیں ملا، علم حاصل کرنے سے نہیں ملا، راتوں کو جاگ کر ذکر الہی کرنے سے نہیں ملا، بلکہ رب کی عطا سے ملا ہے، رب کے فضل سے ملا ہے۔ وہ رب کے ہو گئے تو ساری خدائی ان کی ہو گئی۔ اور رب کا ہونا بھی کوئی آسان نہیں ہے۔ رب کا ہونے کے لیے انسان اپنی خواہشات کو ترک کر کے، اپنے نفس پر کنٹرول کر کے بھی عبادت کرے تو ممکن نہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ رب تک پہنچ جائے۔ رب تک پہنچنے کے لیے، رب کا ہونے کے لیے پہلے کسی ولی کا وسیلہ پکڑنا ہوگا، کسی نبی کا وسیلہ پکڑنا ہوگا، ورنہ انسان کی کشتی کب ڈوب جائے پتہ نہیں چلتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پانی پر چل رہے تھے، اللہ اللہ کی صدائیں لگا رہے تھے، تو ایک شخص نے دیکھا کہ حضرت جنید بغدادی دریا پر اس طرح چل رہے ہیں جیسے انسان زمین پر چلتا ہے، اللہ اللہ کی صدائیں لگاتے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا اے جنید بغدادی مجھے بھی دریا پار کرنا ہے، آپ مجھے بھی کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی عمل بتائیں تاکہ میں بھی دریا پار کر سکوں۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ تو میرا نام پکارتا جا، تو یا جنید کہتا جا۔ اس نے بھی یا جنید کہنا شروع کیا، وہ بھی دریا پر چلنے لگا۔ کچھ دور چلا تھا کہ دل میں شیطان نے وسوسہ پیدا کیا کہ خود جنید تو اللہ اللہ کی صدائیں لگاتے جا رہے ہیں اور تجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تو جنید کا نام پکارتا جا، تو یا جنید کہتا جا۔ ارے وہ اللہ جو جنید کی سنتا ہے وہ تیری کیوں نہیں سن سکتا؟ وہ رب جو جنید کو دریا پار کرا سکتا ہے وہ تجھے دریا پار کیوں نہیں کرا سکتا؟ تو بھی رب کا نام پکار، تو بھی اللہ اللہ کی صدائیں لگا۔ تو مومن سنی جو ہے بڑا پلپلا ہوا کرتا ہے، بہک جاتا ہے۔ تو اس نے کہا بات تو بالکل ٹھیک ہے، بات تو درست ہے، اللہ تو مدد کر سکتا ہے۔ اس نے جیسے ہی اللہ کا نام پکارا فوراً ڈوبنے لگا۔ اس لیے نہیں ڈوبا کہ اس نے اللہ کا نام پکارا، بلکہ اس لیے ڈوبا کہ اس نے کس کی سن کر کے پکارا۔ آج بھی گلی محلوں میں گھومتے پھرتے ہیں، گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو اللہ اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں۔ چلو مسجد میں اللہ رسول کی باتیں ہوں گی، چلو چلے کے اندر خدا اور رسول کا ذکر کیا جائے گا، مگر میرے ساتھیوں تم یہ نہ دیکھو کہ کس کی طرف بلا رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ بلانے والا کون ہے۔ اگر وفادار ہے تو پار کر دے گا، اور اگر گستاخ ہے تو برباد کر دے گا۔ تو حضرت جنید بغدادی نے جب دیکھا کہ وہ بندہ ڈوب رہا ہے تو اس سے کہا کہ جب میں نے تجھ سے کہا تھا یا جنید پکار تو کچھ اور کیوں کہنے لگا؟ اس نے پھر سے پکارنا شروع کیا یا جنید، پھر سے واپس دریا پہ چلنے لگا۔ لیکن دل میں وسوسہ پیدا کر دیا شیطان نے، دل میں خیال تھا کہ ماجرا کیا ہے؟
رب کا نام لے رہا ہوں تو ڈوب رہا ہوں، جنید کا نام لے رہا ہوں تو چل رہا ہوں، آخر مسئلہ کیا ہے؟ پوچھنا تو چاہتا تھا مگر چونکہ ابھی دریا پار کرنا باقی تھا، اس نے کہا چلو پہلے دریا پار کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد پوچھیں گے۔ جب دریا پار کر لیا تو اس نے کہا اے جنید بغدادی، معاملہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں رب کا نام لے رہا تھا، رب کو پکار رہا تھا تو ڈوبنے لگا، اور جب آپ کا نام لیا تو بچ گیا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں تو ابھی جنید تک نہیں پہنچا، پہلے تو جنید تک تو پہنچ جا، پھر رب تک پہنچنے کی باتیں کرنا۔ تو انسان کو رب کا ہونے کے لیے پہلے ولیوں تک پہنچنا ہوتا ہے، پھر ولایت کی منزل خود رب طے کراتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بغداد میں ایک بزرگ تھے حضرت شیخ احمد زندہ جام زندہ، جو شیر کی سواری کیا کرتے تھے۔ اب شیر کی سواری کرنا تو کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی عام انسان شیر کی سواری نہیں کر سکتا ہے۔ اب وہ شیر کی سواری کرتے تھے تو ان کو ذرا غرور تھا، تکبر تھا دل میں، جہاں بھی جاتے لوگوں سے کہتے کہ ہاں میرے شیر کے لیے ایک گائے لے کر کے آؤ، اپنی شیر کی خوراک کے لیے ایک گائے طلب کیا کرتے تھے۔ اب اتفاق سے ایک مرتبہ بغداد بھی پہنچ گئے۔ اب بغداد پہنچنے کے بعد غوث اعظم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ آپ میری شیر کی خوراک کے لیے ایک گائے کا انتظام کیجیے۔ غوث اعظم کو ان کے آنے کی اطلاع ایک دن پہلے مل چکی تھی، تو غوث اعظم نے پہلے سے ایک گائے تیار کر رکھی تھی، اور جیسے ہی پیغام پہنچا تو انہوں نے خادم کے ساتھ وہ گائے روانہ کر دی۔ اور غوث اعظم کی چوکھٹ پر ایک دبلا پتلا کتا بھی رہا کرتا تھا۔ اب غوث اعظم کی چوکھٹ کے کتے بھی جانتے ہیں کہ انہیں کرنا کیا ہے۔ جیسے ہی وہ گائے روانہ ہوئی وہ کتا بھی گائے کے ساتھ چل پڑا۔ اب جب وہ گائے شیخ احمد جام کے پاس پہنچی تو انہوں نے شیر کو اشارہ کیا کہ لے تیری خوراک آ گئی۔ شیر جیسے ہی گائے پر جھپٹا تو جب تک وہ گائے تک پہنچنے ہی والا تھا وہ کتا شیر پر جھپٹ پڑا اور پنجے سے اس کا پیٹ پھاڑ دیا۔ چونکہ شیخ احمد جام وہ خود ایک ولی تھے، انہیں سمجھ میں آ گیا کہ میری غلطی کیا ہے، مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ فوراً بارگاہ غوث اعظم میں پہنچے اور معافی طلب کی، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ انسان تو انسان اگر جانور بھی غوث اعظم سے نسبت رکھ لے، ان سے تعلق جوڑ لے تو شیر کو بھی خاطر میں نہیں لاتے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت غوث اعظم سے اپنی نسبت کر رہے ہیں، اور غوث اعظم کی در سے نہیں بلکہ ان کے در پہ رہنے والے کتے سے اپنی نسبت بیان کر رہے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں کل ولی لہو قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی، کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو بن کر کے آتا ہے، کسی نہ کسی نبی کا عکس لے کر کے آتا ہے، اس کا جمال اس کا جلال لے کر کے آتا ہے۔ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، اور میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو بن کر آیا ہوں، ان کا عکس ان کا جمال لے کر کے آیا ہوں، ان کا جلال لے کر کے آیا ہوں۔ اور خود آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تمام انبیاء کے درمیان منفرد تھے، تمام انبیاء سے ممتاز تھے، جن کے متعلق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ تو تمام نبیوں کی خصوصیتیں میرے نبی کو عطا کی گئیں، اور تمام ولیوں کی خصوصیتیں میرے غوث اعظم کو عطا کی گئیں۔ اب غوث اعظم کا مقام دیکھیں، قرآن میں بھی ولیوں کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ایک ولی ہیں حضرت آصف ابن برخیہ۔ اللہ فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے مریدین سے حضرت بلقیس کا تخت لانے کے لیے کہا، وہ تخت جو 60 ہاتھ لمبا، 60 ہاتھ چوڑا اور کئی ٹن وزنی تھا، اپنے مریدین سے کہا وہ تخت میری بارگاہ میں حاضر کرو۔ تو اللہ فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس کے پاس زبور کا علم تھا، اور اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں اس تخت کو آپ کی بارگاہ میں پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ پھر جب انہوں نے حاضر کر دیا تو قرآن فرماتا ہے فلما رآہ مستقدا عنده قال هذا من فضل ربی، جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس دیکھا
تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے نبی ہیں، اور ان کی امت میں زبور کا علم رکھنے والے ولی کا یہ عالم ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر سکتے ہیں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں کے سردار ہیں، سلیمان علیہ السلام کے بھی نبی ہیں، تمام نبیوں سے افضل ہیں، ان کی امت خیر امت ہے، تمام امتوں سے افضل ہے، ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن تمام کتابوں سے افضل ہے، ان کے امت کے ولی تمام نبیوں کے امت کے ولیوں سے افضل ہیں۔ تو زبور کا علم رکھنے والے ایک ولی، سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ایک ولی کی طاقت یہ ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت حاضر کر سکتے ہیں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قرآن کا علم رکھنے والا ولی شہنشاہ بغداد اگر یہ کہتا ہے، اگر یہ اعلان کرتا ہے کہ میں مشرق میں ہوں، اگر میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو اور اس کا سطر کھل جائے تو میں مشرق سے ہی اس کے سطر کی پردہ پوشی کر دیتا ہوں۔ تو یہ غوث اعظم کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ یہ غوث اعظم کے لیے بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے میرے غوث اعظم کو اس سے بھی زیادہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے۔ شاعر کہتا ہے یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا، اور یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سا یہ کمینہ اور کہاں سلسلہ تمہارا۔ تو میرے ساتھیوں، غوث اعظم کا مقام بڑا بلند ہے، ان کا مرتبہ بڑا اونچا ہے جسے ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، اسی لیے تو ہم سنی غوث اعظم سے نسبت رکھتے ہیں، 11ویں کے موقع پر نیاز کرواتے ہیں، تبرک تقسیم کرتے ہیں، اور یہی دعا کرتے ہیں اللہ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔